الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن ينقض بعد أن أنقذه الله منه من النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں، آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر، جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورۃ النساء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
من بعد ما تبین له الہدی، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، جبکہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہوتی ہے، ہدایت واضح ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر وہ ایسے راستے کی پیروی کرتا ہے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی چیز کے سپرد کر دیتے ہیں جس طرف اس نے رخ کر لیا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، چونکہ اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اس نے مومنین کے راستے کو چھوڑا ہے، تو نُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین آدمی ایسے ہیں یا تین خوبیاں ایسی ہیں جس بندے کے اندر وہ خوبیاں موجود ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان کے اندر ایک خاص طرح کی لذت ہے۔ جب ایمان دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکا ہو، پھر اس میں یقیناً انسان نیک اعمال کر کر لذت محسوس کرتا ہے، اور گناہ کو دیکھ کر انسان نفرت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تین خوبیاں جس کے اندر ہیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے، حلاوت کو محسوس کیا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نمبر ایک کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اسے ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ جس میں یہ خوبی ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ اور جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، جو صرف دعوے کرنے والے لوگ نہیں تھے، دعوے پر دلیل رکھتے تھے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر تھی، پھر ان کے لیے آگ کے انگاروں پر لیٹنا اور تپتی ریت پر لیٹ جانا، گلے میں رسے ڈال کر کھینچا جانا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا تھا انہیں احد احد کے نعرہ پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ سچے تھے، اپنے دعوے میں بعینی ہی سچے تھے، جو دعویٰ تھا بعینی اس کے اوپر دلیل بھی رکھتے تھے۔ تو ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس بندے کے دل میں رب العالمین اور رحمت للعالمین کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہو، وہ شخص ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ اور کسی نہ کسی جگہ پر پہنچ کر ہمارے اندر بھی جو ایمان کے کچھ ذرات موجود ہیں، کیونکہ کامل ایمان تو نہیں ہے اس طرح جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح مطلوب ہے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو انسان پھر لذت محسوس کرتا ہے۔ تو دوسری بات آپ نے فرمایا
کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اسے محبوب ہوں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. وہ کسی بھی مسلمان سے محبت کرتا ہے تو کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت رکھتا ہے. تو گویا کہ مسلمان سے بھی محبت رکھنا، کیونکہ مسلمان کی نسبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس سے بھی محبت کرتا ہے. دنیاوی مفادات اور مقاصد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ہی محبت ہے. الحب للہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہے. اور صحابہ نے اس کا بھی عملی نمونہ پیش کیا، اس کا بھی عملی نمونہ پیش کیا کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض اور نفرت بھی اللہ کے لیے. یعنی ایسا نہیں ہوا جب بدر کے قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو کیا کرنا ہے. تو زیادہ تر رائے یہی آئی کہ فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، کیونکہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. تو یہ سارے مکہ سے آئے ہیں، ہر بندے کا رشتہ دار اس کے حوالے کر دیں، اس کی گردن اڑا دے. کیا مطلب ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. چونکہ یہ لوگ باغی ہیں، چونکہ یہ لوگ ہمارے دین کے دشمن ہیں، اس لیے اگرچہ ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن اصل رشتہ داری تو اسلام اور کلمہ کی بنیاد پر ہے. تو پھر اس کا عملی نمونہ صحابہ نے کچھ یوں بھی پیش کیا. جب مواخات مدینہ قائم فرمائی، یعنی وہ سگے بھائی تو نہیں تھے، ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ تیرا بھائی ہے. تو پھر چشم فلک نے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھے کہ اس نے سب کچھ تقسیم کر دیا کہ یہ میری آدھی جائیداد تو لے لے، آدھی میرے پاس رہے. حتیٰ کہ ایک شخص کی اگر 2 بیویاں تھیں، اس نے کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے گی تو اس سے نکاح کر لے. یعنی ایسا مواخات کا عملی نمونہ پیش کیا. تو یہ معمولی عمل نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے محبت اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دائیں جانب ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے. یہ ایسا عمل ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد گرامی آپ نے فرمایا 7 خوش نصیب قیامت والے دن رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے میں آ جائیں گے. ان میں سے ایک انسان یہ بھی ہے وَتَحَابَّا فِي اللَّهِ، 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہے، بغض اور نفرت بھی اللہ کے لیے. تو یہ معمولی عمل نہیں ہے. لیکن اگر میں دیکھتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے تعلقات مفادات سے شروع ہوتے ہیں، مفادات پر ختم ہوتے ہیں. یعنی تعلق بھی مفاد پر قائم ہے اور ٹوٹا بھی مفادات کے ٹکراؤ میں آ کر ٹوٹ گیا. یہی ہو رہا ہے. تو یہ تعلق پھر کمزور ہوتا ہے. تھوڑا سا مفاد کو ٹھوکر پہنچی، تعلق میں دراڑ آ گئی. تھوڑی سی مفادات میں جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پایا، تعلق ٹوٹ گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں جب محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو ایک ہی جنگ میں 6-7 زخمی پڑے ہیں اور پانی لانے والا پانی لایا. ایک کو پانی دینے لگا، دوسرے نے آواز دی، دوسرے کو دینے لگا، تیسرے نے آواز دی، تیسرے کو دینے لگا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں نے. تو اس نے اپنے اوپر سے دوسرے کو ترجیح دی، کہا مجھے چھوڑ دو اس کو پلاؤ. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو اس کو پلاؤ. 7 بندے بیک وقت اسی میدان جنگ میں شہادت نوش فرما جاتے ہیں. کیا کرتے ہوئے؟ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے، کیونکہ محبت اللہ کے لیے تھی. نہ محبت اللہ، یہ ہوتی ہے محبت سے آپ. تو یہ معمولی عمل نہیں ہے. تو اس سے بھی انسان حلاوت کو محسوس کرتا ہے ایمان کی. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ انسان ایک دفعہ جب اسلام قبول کر لے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس کے لیے اسلام سے ہٹنا ایسے ہو جیسے اسے زندہ کو جہنم یا دنیا کی آگ میں پھینکا جا رہا ہو. اس کے لیے ایسا ہو جس طرح وہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے کہ جل جائے گا، موت واقع ہو جائے گی. بعینہ ہی اسلام کو قبول کرنے کے بعد
پھر وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. اس قدر استقامت کا مظاہرہ، اور یہ بھی کر کے دکھایا ہے. سچے محبان رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے. یعنی کیا کچھ تکالیف نہیں دی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو برداشت نہیں کی، اسلام کے لیے برداشت کی. یعنی مرنا کٹنا گوارا کر گئے لیکن اسلام سے ہٹے نہیں پیچھے. اور آج ہم کیا کریں؟ ہمارے اوپر بھی کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں. یعنی ہم نے جس بات کو سنت سمجھا ہے اور بعین ہی حقیقتاً وہ سنت سے ثابت ہے، پھر اس کے اوپر انسان کو استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیونکہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، گود سے ہی مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسلام ہمیں گود سے ملا ہے، بلکہ ہر بچہ فطرت ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو جس کے اندر یہ 3 خصوصیات ہیں وہ شخص ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے. تو اس میں بھی محبت رسول کو پہلا نمبر دیا گیا ہے. چونکہ ہمارا موضوع محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پچھلے جمعے بھی کچھ گزارشات کی تھیں. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. اس نے آ کر کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک پریشانی لاحق ہے. جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہوں، اور پھر مجھے سکون نہیں آتا، بے قرار ہو جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں کہ جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پرانوار دیکھ نہ لوں میرے دل کو قرار نہیں آتا. تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے گھر سے نکلتا ہوں، صرف اس نیت سے گھر سے نکلتا ہوں کہ جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کی زیارت کر کے آؤں. تو میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس، آپ کا رخ زیبا دیکھتا ہوں، میرے دل کو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا پریشانی والی ایک اور بات ہے. پریشانی والی بات یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا، طبرانی کی حدیث ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک وقت آئے گا میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور یقیناً آپ نے بھی اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا اس فانی دنیا سے میں نے چلے جانا ہے، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. مجھے یہ پریشانی ہے کہ اگر رب العالمین نے مجھ پر رحمت فرمائی اور مجھے جنت میں بھیج دیا، تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، جو آپ کو مقام اور مرتبہ جنت میں رب العالمین عطا فرمائیں گے، کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے گا. مجھے یہ پریشانی لاحق ہے کہ میں جنت میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا. یعنی یہ محبت کا انداز دیکھے. ابھی دنیا میں زندہ ہیں اور فکر ہے آخرت کی اور فکر ہے جنت کی، اور اس میں بھی زیارت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. مجھے یہ پریشانی ہے کیا بنے گا. تو یہاں پہ پہلے بات تو عقیدے کی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے، صرف بقا ہے تو رب العالمین کی ذات کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جان نے موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے، پھر رب العالمین کی طرف لوٹائے جانا. افإن مت فهم الخالدون. اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیا انہوں نے باقی رہنا ہے؟ یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. فرمایا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں یا اس فانی دنیا سے تشریف لے جائیں، تم دین سے ہٹ جاؤ گے، تم دین چھوڑ دو گے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ وهو حی لا یموت. یہ خطبہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق
کہ جو تم میں سے رب العالمین کی عبادت کرتا ہے وہ تو حی قیوم ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب کی بجائے معبود سمجھتا تھا وہ تو تشریف لے گئے ہیں دنیا سے۔ تو اس نے کہا مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، کیا بنے گا؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی علیہ الصلوۃ والسلام، کل قیامت والے دن فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ خوش نصیب ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر رب العالمین نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ کس قدر اچھا انجام ہے۔ یہ آیت نازل ہی تب ہوئی، اس صحابی کے اس بات کو سن کر رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ ہے صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یہ محبت ہے۔ اور اب میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم تو دعوے تک ہی محدود ہیں، ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے جس طرح چلنا چاہیے تھا۔ اب ذرا کچھ اور مظاہر دیکھیں صحابہ کی محبت کے، اور وہ ان چیزوں میں ہیں جن پر آپ کی اتباع لازم نہیں تھی، یعنی وہ شرعی احکام نہیں تھے۔ ایک ہے نا شرعی احکام، اس میں تو انسان پابند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہی کرے گا، لیکن اب میں چند چیزیں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں جو شرعی احکام نہیں تھے، صحابہ کرام نے ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کو ترجیح دی ہے۔ مثلا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک دن میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گلی سے جا رہے تھے، آپ نے مجھے دیکھا، آپ نے اشارے سے مجھے بلایا اپنے پاس، میں آپ کے پاس گیا، آپ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر گئے، دروازے پر دستک دی، اچھا اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر گئے، وہاں پر بھی دستک دی ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھیں، ہمارے ہاں تو پردہ نہ ہونے کی وجہ سے، شرعی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے عموماً جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بغیر اجازت لیے آتے جاتے ہیں۔ انسان کو اپنے گھر میں جاتے ہوئے بھی دروازے پر دستک کر دے، اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے، اپنے گھر میں بھی چیز ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، وہاں سے بغیر اجازت کے نکل آئے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پر دستک دی، آپ اندر تشریف لے گئے، پھر آپ نے مجھے آواز دی، میں بھی آپ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ آپ نے پوچھا حل من طعام، کیا گھر میں کھانا ہے، کیا گھر میں کھانا ہے؟ تو آپ کی ازواج مطہرات میں جس کے گھر آپ تشریف لے گئے، حدیث میں ذکر نہیں ہے ان کا، انہوں نے کہا جی تین روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، جو کی 3 روٹیاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لے آؤ، تو روٹیاں آپ کو پیش کی گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی میرے سامنے رکھی، ایک اپنے سامنے، پھر تیسری کو آدھا کیا، آدھی اپنے سامنے رکھی، آدھی میرے سامنے رکھی۔ پھر آپ نے پوچھا گھر میں کوئی سالن ہے؟ جواب ملا سالن نہیں ہے گھر میں، یہ امام کائنات کا گھر ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو امام الانبیاء ہیں، فرمایا گھر میں سالن نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا گھر میں سرکہ ہے، سرکہ، تو آپ نے فرمایا سرکہ تو بہترین سالن ہے، سرکہ تو بہترین سالن ہے، سرکہ تو بہترین، وہ سرکہ لاؤ۔ سرکہ لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے میں وہ روٹیاں ڈبو کر کھائی، میں نے بھی آپ کے ساتھ کھائی۔ تو سیدنا جابر فرماتے ہیں ما زلت، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ آپ نے سرکے کو پسند فرمایا اور سرکے کو تناول فرمایا، میں نے تب سے یہ دل سے تہیہ کر لیا تھا میں بھی سرکے سے محبت کروں گا، میں بھی سرکے سے محبت کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ شرعی حکام نہیں تھا، یعنی کوئی مرضی ہو نہ کھانا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے،
اور اس حدیث کو بیان کرنے والے طلحہ بن نافع کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ حدیث سیدنا جابر سے سنی ہے میں بھی سرکے سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے رسول کو محبوب تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی یہ وہ احکام، یہ وہ چیزیں ہیں جو شرعی نہیں ہیں، اس میں اگر انسان محبت نہ بھی رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر سرکہ نہیں پسند ہے کوئی بات نہیں۔ پھر اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے، کپڑے سینے والے ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا اور آپ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس نے ہمارے سامنے کھانا رکھا، اس میں سوکھا ہوا گوشت اور اس میں کدو کاٹ کے ڈالا گیا تھا، کدو جو سبزی ہے، آپ میرے مہمان بنے، میں آپ کی میزبانی کا شرف۔ تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اسی برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کے دروازے پر جا کر بیٹھے اس کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں جو اس کے اندر ہیں اس کو ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں نے جتنے قدم میری طرف سے میں نے آپ کی جانب مقدر ہے ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چلتے چلتے انہی کے دروازے پر جا کے بیٹھے، تناول فرمایا، کھایا، آقا علیہ دیکھتا رہا، تھوڑا تھوڑا کھاتا، مہمان بن کر کے۔ اللہ کی حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ڈبل میں نے اس کے بعد منزلہ تھا، یہ تہیا کر لیا انس، تو نبی علیہ الصلوۃ جب تک میں زندہ رہوں گا میں سبزی سے نہیں محبت کروں گا، کیونکہ میرے آقا جب رات ہوئی نا، رات صلی اللہ علیہ تو وسلم ابو ایوب اب اندازہ لگائیں یہ بھی شرعی احکام نہیں ہے اور اپنی بیوی کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اور کہنے لگے یعنی فطرتاً بعض بندے یہ سبزی پسند نہیں کرتے، لیکن کہنے لگے یہ اس وجہ سے پسند کریں یہ محبوب رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور سید انس فرماتے ہیں میری کوشش ہوتی تھی، مسلم میں حدیث ہے یہ، میری کوشش ہوتی تھی گھر میں جب سالن بنے اس میں کدو ڈالا جائے، یعنی اس قدر محبت کرنے والا، یعنی اس چیز سے بھی محبت کی ہے جسے رسول اللہ نے محبت کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ شرعی حکم نہیں تھا، یہ اس قدر محبت کرنے والا۔ چونکہ اس کو کچھ اور دیکھتے ہیں، اس کو مزید گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث کتب حدیث کی کئی ایک کتابوں میں موجود ہے کہ جب منبر نہیں بنا تھا آپ ایک لکڑی کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے، بعض نے کہا کھجور کا تنا تھا، خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر جب فراوانی ہوئی تو منبر بنایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی دفعہ اس منبر پر تشریف لائے اور اس تنے کو چھوڑ دیا تو ساتھ ہی تھا، تو خطبے کے دوران صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رونا شروع کر دیا ہے کسی نے، اور مثال دی ہے کہ وہ اونٹنی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے وہ اپنے بچے کی جدائی میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جس طرح بلک بلک کر روتی ہے، ہمیں مسجد میں رونے کی آوازیں آنے لگیں تو ہم پریشان تھے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ پھر دوران خطبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے اس سوکھے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے تھپکی دی جس طرح ایک معصوم بچے کو باپ پیار سے تھپکیاں دیتا ہے، پھر وہ جا کر اس سے رونے کی آوازیں بند ہوئیں اور اس نے چپ کر دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ میں یہ الفاظ موجود ہیں، اگر میں اس کو تھپکی نہ دیتا اور میں اس کو چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ کیوں رویا ہے؟ اس سوکھے ہوئے تنے میں یہ اثر کہاں سے آیا؟ وہ کیوں رویا ہے کہ آج میرے آقا نے مجھے چھوڑ کر منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، پہلے میرے ساتھ ٹیک لگے۔ یعنی ایک سوکھا ہوا تنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت کرنے والا ہے۔ یعنی وہ نباتات ہیں، غیر جاندار چیز ہے، اسے اس قدر محبت ہے ہمارے آقا سے، تو ہمیں کیوں نہ ہو؟ پھر محبت دعویٰ کے ساتھ نہیں ہے، دلیل کے ساتھ ہے، اور محبت اور اطاعت لازم اور ملزوم ہے۔ خالی محبت سے کام نہیں بنے گا، لاکھ کہتے رہے میں بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے بڑا پیار ہے، عمل سے ثابت ہو جاتا ہے کتنی محبت ہے۔ میرا عمل بتا دے گا مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا الفت اور کتنی محبت ہے۔ پھر اس کو تھوڑا اور آگے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کو دیکھتے نا تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور آپ فرماتے ھذا جبل یحبہ ونحبنا، ھذا جبل، یہ ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، یعنی اوپر تشریف لے گئے، سیدنا صدیق آپ کے ساتھ تھے، سیدنا عثمان، سیدنا علی آپ کے ساتھ تھے، اور بعض روایت میں سیدنا عمر آپ کے ساتھ تھے۔
تو وہ پہاڑ ہلنے لگا، یعنی خوشی سے جھوم اٹھا، ہل گیا وہ پہاڑ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے پاؤں دبایا، فرمایا اسبت یا احد، اسبت یا احد، اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، ٹھہر جا، ہلنا بند کر دے. تجھے معلوم نہیں ہے تیرے اوپر ایک امام کائنات کھڑے ہیں، ایک نبی کا صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں. اس کے بعد احد پہاڑ میں کبھی جنبش نہیں آئی، یعنی وہ بھی غیر جاندار ہے. اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اس طرح مانا کہ کبھی ہلا نہیں وہ پہاڑ، اس کے بعد وہ اپنی جگہ قائم ہے، کبھی نہیں ہلا. اس قدر اطاعت کی ہے، اس قدر محبت کی ہے. یعنی ایک نباتات اور غیر جاندار چیزیں رسول اللہ سے محبت کرتی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر اس کو آگے بڑھائیں ذرا. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک بندے نے پوچھا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں 4 چیزیں آپ میں ایسی ہیں جو آپ تو کرتے ہیں لیکن آپ کے دوسرے ساتھی وہ نہیں کرتے، مجھے اس کی وضاحت ذرا بتا دیں، یہ کیا بات ہے؟ نمبر 1، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے بال سفید نہیں ہیں، آپ کے بال سفید نہیں ہیں. جو بال سفید ہوتا ہے آپ اسے رنگ لیتے ہیں، سفید بال نہیں ہے. یہ ایک چیز یہ دیکھیں. دوسری میں نے آپ کے اندر یہ چیز دیکھی ہے، آپ ہمیشہ سبتی جوتا پہنتے ہیں. سبتی جوتا ہوتا ہے چمڑے کا جوتا جس کے اوپر سے بال ختم کر دیے گئے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کا، صرف 2 رکن حجر اسود اور رکن یمانی اس کا استلام کرتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں. یہ میں نے آپ کے اندر چیزیں دیکھی ہیں. چوتھی چیز میرے ذہن میں فی الحال مس ہو گئی ہے، تو یہ آپ کے ساتھی نہیں. ہاں، چوتھی چیز ہے کہ آپ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں اور تب تلبیہ شروع کرتے ہیں. جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں چاند نظر آنے کے ساتھ نہیں، 8 ذی الحجہ کو جب آپ طواف پہنتے ہیں، طواف باندھتے ہیں، تب تلبیہ لبیک اللہم لبیک. آپ کے ساتھی ایسا نہیں کرتے. ان میں کیا وجہ ہے؟ وضاحت دیں. تو انہوں نے فرمایا آپ ذرا وضاحت سنو. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی چہرہ مبارک کو دیکھتا رہا، تکتا رہا، زیارت کرتا رہا. میں نے آپ کے بال سفید نہیں دیکھے. یہاں پہ کچھ بال تھے وہ بھی رنگے ہوئے تھے، یہاں پہ کچھ بال تھے وہ بھی رنگے ہوئے تھے. بعض کہتے ہیں مہندی لگانے کی وجہ سے رنگے ہوئے تھے، اور بعض کہتے ہیں آپ خوشبو ایسی لگاتے تھے جس کی وجہ سے بال آپ کے زرد ہو گئے. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بالوں کو رنگنا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مخالفت کرو یہود و نصارہ کی، اپنے بالوں کو رنگو لیکن کالے رنگ سے بچنا ہے. بالوں کو رنگو، کالا رنگ استعمال نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا یہ میں اس لیے کرتا ہوں، میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. پھر انہوں نے پوچھا جی آپ نے یہ جوتا جو پہن رکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے یہی جوتا پہنتے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کو بھی میں نے دیکھا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی تھے. اب اس میں انسان جوتا کوئی بھی پہن سکتا ہے، کوئی قید تو نہیں ہے. کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، تب سے میں نے تہیہ کیا میں نے جب تک زندہ رہوں گا ایسے ہی جوتے استعمال کروں. اور پھر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ آپ طواف کرتے ہوئے صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرتے تھے، میں نے بھی اسی طرح کرتا ہوں. اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، اور پھر میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ نے 8 ذی الحجہ کو تلبیہ کہنا شروع کیا. تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ 4 کام کرتا ہوں. یعنی اندازہ لگا اس میں ایک بات جو جوتا پہننے والی بات ہے تو وہ بھی شرعی حکام نہیں ہے. اور پھر اسی حدیث کے یعنی پہلے بیان ہوا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ حج کرنے آئے نا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لائے، حج کے امیر بن کر اپنے ساتھیوں کے آئے، تو وہ اس راستے سے آئے جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے آئے تھے. اور جس جگہ آپ نے پڑاؤ کیا عبداللہ بن عمر اسی جگہ پڑاؤ کرتے. جس جگہ آپ نے رات گزاری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ رات گزارتے، اور صحابہ کو بتاتے یہاں پر میرے آقا نے دن گزارا ہے، یہاں پر میرے آقا نے رات گزاری ہے، یہاں پر میرے آقا نے غسل فرمایا ہے، یہاں پر میرے آقا نے نمازیں ادا کی ہیں. یعنی حج کے سفر میں اپنے ساتھیوں کو بتاتے رہے. اور جب مکہ کے پاس پہنچے کہا تم نے نشیبی راستے سے مکہ میں داخل ہونا تمہاری مرضی، میں تو بلندی سے جاؤں گا، میرے آقا اوپر سے تشریف لے کر مکہ میں. اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا نا توسیع ہوتے ہوتے، میں بلندی کی جانب سے مکہ میں جاؤں گا اور وہاں سے پھر نیچے سے وہاں سے اتر جاؤں گا. تو یہاں تک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا رکھی تھی. اس لیے نہیں کہا اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا.
تو یہ کچھ مظاہر تھے، کچھ یعنی مثالیں تھیں صحابہ کرام کی محبت کی. اسی موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعے مزید بیان کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا ہے سننے والے اور تمام یعنی سمجھ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.